جنت اور بڑا کر کے دوں گا۔ میرے دوستوں مسلمانوں، آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، مسئلہ یہ نہیں کہ ہماری مسجدیں آئندہ 10 سالوں میں قائم کیسے، باقی کیسے اور ہمارے مدارس کیسے بچے رہیں گے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے چہروں پر جو نبی کی سنت ہے، آگے کے 10 سالوں میں یہ سنت ہم بچا پائیں گے کہ نہیں پائیں گے، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ آئندہ 5 سالوں میں مدرسے کا کیا ہوگا، سروے فلاں فلاں، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آئندہ 10 سالوں میں عبد الرحمن کے گھر میں جو اس کا بیٹا عبداللہ ہوگا، وہ عبداللہ مسلمان رہے گا بھی نہیں رہے گا، یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا صف اول کا نمازی وہ مسلمان رہے گا کہ نہیں رہے گا، مسئلہ یہ ہے۔ بہت دور چلا گیا مسئلہ۔ ہم سوچ رہے کہ ہماری مسجد ہے کیسے، ہم یہ سوچ رہے کہ ہم لوگ تو جماعت میں جاتے ہیں، ہمارا جماعت میں جانا چلا جانا، یہ میں جماعت کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بہت سارے ساتھی جماعت والے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں اور میں انہیں ساتھ گیا گیا۔ تو مسئلہ یہ بھی نہیں امیر صاحب کہ آپ کا چلہ کیسے چلے گا، یہ ہے ہی نہیں مسئلہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے چلے کا جو امیر ہوگا وہ مسلمان رہے گا کہ نہیں رہے گا، یہ مسئلہ ہے۔ بڑا حساس مسئلہ ہے، نازک مسئلہ ہے۔ صبح جب بچہ اٹھتا ہے ہم کیا کہتے ہیں، بیٹا جلدی سے برش کر لو، جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، اسکول جانا ہے، کوچنگ جانا ہے، ٹیوشن جانا ہے۔ بچہ کبھی یہ نہیں سنا کہ بیٹا فجر کی اذان ہو گئی، جلدی اٹھو، وضو کرو اور نماز پڑھو، یہ بچہ سنا ہی نہیں کبھی۔ اور جب مغرب کی اذان ہوتی ہے کہ بچہ کھیل رہا ہے، جلدی سے نہاؤ دھو، کپڑے یہ وضو وغیرہ کرو، یا پھر یہ کہ جلدی کتاب لے کر کے بیٹھو یا جاؤ کوچنگ۔ صبح کو اٹھتا ہے اسکول کوچنگ، رات کو اسکول کوچنگ، صبح شام کھانے پینے کمانے کی باتیں ہو رہی ہے۔ کبھی بچہ نے یہ نہیں سنا کہ نماز کے لیے جانا ہے، کبھی اس نے اپنے ماں باپ کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ تلاوت کرنی ہے۔ میں آپ کو اپنے گھر کی ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے والد محترم، میں اپنے باپ کو بڑا بزرگ مانتا ہوں، بڑے اللہ والے، وہ ہمیشہ فجر کی نماز کے بعد گھر میں تلاوت کرتے ہیں، ہمیشہ، آج بھی کرتے ہیں۔ ایک جماعت میں ساتھی کا گھر کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے کہا کہ کئی دنوں کے بعد فجر کے وقت ہم نے کلام پاک کی تلاوت سنی، کبھی کلام پاک کی تلاوت ہی نہیں سنی۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، مسئلہ بڑا نازک، بہت بڑا نازک۔ اس لیے سب سے پہلے آپ یہ فکر کیجئے کہ ایمان کیسے بچے گا۔ مسجد تو بعد میں نا بھائی، آپ کے اندر ایمان ہوگا تب نہ آپ مسجد میں آئیں گے، آپ کے اندر ایمان ہوگا تب نہ آپ مدرسے میں بچے کو پڑھانے بھیجیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے، تو آج کے جلسے میں سب سے پہلا پیغام یہ لے کر کے جائیے کہ ہمارے گھروں میں ایمان کیسے آئے گا، ایمان کیسے بچے گا، ایمان کیسے باقی رہے گا، صف اول کا نمازی مسلمان کیسے باقی رہے گا۔ چونکہ چاروں طرف ایمان کے لٹیرے، ایمان کے دشمن چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کے گھر میں، آپ کے جیب میں ایمان کا دشمن موبائل موجود ہے،